عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لائیں. تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی حضور اعتکاف پر تشریف فرما تھے. تو اس صورتحال میں آپ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور سے ملنے آئیں، حضور کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائیں، حضور کو دیکھنے کے لیے. خیال رہے کہ جو شخص بھی اعتکاف بیٹھتا ہے تو باہر سے آنے والا شخص، اس سے ملاقات کرنے والا، وہ کسی دنیاوی غرض سے اس سے نہیں مل سکتا. دینی معاملات ہیں یا ضروریات زندگی کے کوئی مسائل ہیں تو ان کے متعلق وہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے. ادروائز وہ دنیاوی معاملات ڈسکس کرنے مسجد میں معتکف کے ساتھ ملنے نہیں آ سکتا. صرف اور صرف دینی معاملات کے اوپر ڈسکس ہوگی. یہ حضور کی جو زوجہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ آپ تشریف لائی تھیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اور آپ کے معاملات الگ ہیں. امتی کے اور نبی کے معاملات الگ ہوتے ہیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ خاص ہے، کوئی مسئلہ خاص ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امتی کو بھی اس بات کی اجازت ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور وہ آپ سے ملنے آئیں، بلکہ حضور کی دیگر ازواج بھی حضور سے ملنے آتی تھیں. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها. تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. سیدہ صفیہ نے حضور سے گفتگو کی کچھ دیر تک. پھر جب واپس جانے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھہرو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. یقلبها حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی زوجہ سیدہ صفیہ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک پہنچے. یعنی حضور مسجد سے باہر نہیں گئے چھوڑنے کے لیے، معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. مسجد کے دروازے تک ام سلمہ کا جو دروازہ ہے اس کے قریب جو مسجد کا دروازہ تھا وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ تشریف لے گئے. جب دروازے پر پہنچے مر رجلان من الانصار، تو انصار میں سے دو صحابہ اکرام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کو سلام پیش کیا. یہ جو دو انصاری صحابی گزر رہے تھے یہ حضرت اسید بن حزیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے عنہما. یہ دونوں صحابہ اکرام وہاں سے گزر رہے تھے.
تو انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور چونکہ سیدہ صفیہ باپردہ تھیں، انہوں نے سیدہ صفیہ کو نہ پہچانا کہ وہ عورت کون ہے۔ جب سلام پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما انما ہی صفیہ بنت حجہ فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکبر علیہما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، رک جاؤ۔ وہ رک گئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہے، یعنی حضور نے وضاحت پیش کی۔ اب وہ صحابہ تھے، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے عرض کیا فقال، بلکہ تعجب سے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فقال سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، یہ کیسی بات آپ نے کر دی۔ وکبر علیہما، یعنی حضور نے ان کو وضاحت دینے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہیں، یعنی میرے صحابہ کو بدگمانی نہ ہو جائے، بدگمانی نہ کریں میرے متعلق، اور خیال رہے کہ اگر وہ حضور کے متعلق بدگمانی کرتے تو اس میں حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضور تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار دو جہاں ہیں، حضور کی شان میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو دو صحابہ حضور کے لیے بدگمانی دل میں پیدا کر لیتے، وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتے۔ نبی کے متعلق بدگمانی کرنا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب صحابہ کو کفر سے بچانے کے لیے حضور نے وضاحت پیش فرما دی، فرمایا یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسلمان کو بدگمانی سے بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص میرے متعلق بدگمان ہو جائے گا تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو وضاحت پیش کریں، آپ اس کو بتائیں کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے اور دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں ہی سمجھ لیں کہ حضور کو انہوں نے دیکھ تو لیا سیدہ صفیہ کے ساتھ آتے ہوئے مسجد کے دروازے تک چھوڑتے ہوئے، تو اب وہ بدگمانی اگر کر لیتے تو ایک تو ان کا ایمان ضائع ہو جاتا، دوسرا یہ ہوتا کہ جب وہ بدگمانی کرتے تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر بھی وہ تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو خراب کر لیتے، یعنی وسوسے ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے۔ تو حضور کے اس عمل سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جیسا کہ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ جی لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی شخص کو بدگمانی سے بچا لینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور مسلمان کو بدگمانی سے بچانا چاہیے، خود بھی بچیں بدگمانی سے اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچائیں۔ تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسی بات کر دی، ہم آپ کے متعلق بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہو سکتا ہے، یہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جواب دیا جب صحابہ نے کہا کہ حضور اللہ پاک ہے، آپ نے کیسی بات کر دی، ہم کیسے آپ کے متعلق بدگمانی کر سکتے ہیں یا غلط سوچ سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ، مجھے ڈر ہوا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ حضور کس قدر کریم ہیں، کس قدر مہربان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وَإِنِّي خَشِيتُ، مجھے ڈر ہوا ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا نہ کر دے۔
تمہارے دلوں کے اندر یہ شیطان بدگمانی پیدا نہ کر دے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہوا اگر تمہارے دلوں میں بدگمانی آ جاتی تو تم دائرہ کفر تک پہنچ جاتے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ اپنے امتی کے ایمان کی اس قدر حضور فکر فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں کو بدگمانی سے بھی آقا بچا رہے ہیں، اور اس بات کا آقا اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں کہ میرا کوئی امتی میرے لیے بدگمانی نہ کرے اور بدگمانی کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ تو حدیث بالکل واضح ہے، اس پر مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اعتکاف پر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو شرعی مسئلہ یا شرعی معاملات کے اوپر اس سے ملنے کوئی آ سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات ڈسکس کرنے کوئی شخص اس سے ملنے نہیں آ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ مسجد سے باہر کسی صورت میں بھی نہیں جا سکتا بغیر شرعی عذر کے، اور شرعی عذر کیا ہے وہ میں نے کل عرض کر دیا کہ رفع حاجت جو ہے یہ سب سے پہلا شرعی عذر ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ انتظام نہیں ہے، عموماً تو آج کل ہر مسجد کے ساتھ انتظام ہے، طہارت کا وضو خانے ہیں، واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو اگر نہیں ہے تو صرف اس لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اہتمام کر کے وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے بھی نہیں جا سکتا، وہ جنازہ پڑھنے بھی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ پڑھنے بھی دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا۔ علماء کے اس بات میں اختلاف ہے، لیکن بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جمعہ پڑھنے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی اسی صورت میں ہوگی کہ وہ رفع حاجت کے لیے باہر گیا، تو چلتے ہوئے اگر کوئی مریض سامنے آ گیا، اس نے مریض کو دیکھ لیا تو وہ چلتے چلتے مریض کی حالت خیریت معلوم کر سکتا ہے۔ اہتماماً وہ مسجد سے باہر ان معاملات کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو آج 20واں روزہ ہے، عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جن دوستوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اپنے بسترے لے آئیں اور مسجد کے اندر متکف ہو جائیں چاند رات تک، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ یہ سنت اعتکاف ہے اور سنت علی الکفایہ، ایک شخص بھی بیٹھ گیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے لوگ، پورا محلہ، پوری بستی جو ہے وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو احباب جو ہیں وہ اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو عصر کے فوراً بعد پہنچ جائیں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آتے ہیں، لیکن اصل جو وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہو جاتے تھے اپنے جس جگہ پر حضور اعتکاف فرماتے تھے، اس جگہ پر حضور اس بالا خانے کے اندر فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہو جاتے تھے، لیکن عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، یہ اصل ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔